طریقے سے ملے گا، وہ حضور علیہ السلام کی عملی زندگی سے ملے گا۔ فرمایا طہارت کے لیے وضو کرو، پاکیزگی کے لیے وضو کرو۔ اب وضو کا طریقہ یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملے گا، حضور کی سنت سے ملے گا۔ فرمایا جو صاحب استطاعت ہے، فرمایا اس کے اوپر حج ہے، فرمایا وہ حج کرے۔ اب حج کا طریقہ، حج کے ارکان، حج کے جو ہے وہ فرائض، واجبات، مستحبات، یہ ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ یہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملیں گے۔ یہ قربانی کا مسئلہ ہے کہ قربانی کرے، جانور کو اللہ کے ہاں قربان کرے، کہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میری یہ نمازیں، میری یہ زکاتیں، میری قربانی، یہ میرے سارے عمل، یہ میرا جینا، یہ میرا مرنا للہ، اللہ تیرے لیے ہے، اللہ تیرے لیے ہے۔ یہ کیسے کریں گے؟ قربانی کرنے کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی شریعت آئی ہے، جتنے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں اور کتابیں اور صحیفے آئے ہیں، وہ سارے کے سارے نبیوں کے طریقے سے ہمیں ملیں گی۔ نماز پڑھنا نبی کا طریقہ، قرآن پڑھنا نبی تک کا طریقہ، جو ہے وہ مسواک کرنا نبی کا طریقہ، چلنا نبی کا طریقہ، بیٹھنا نبی کا طریقہ، اٹھنا نبی کے طریقے سے، کھانا نبی کے طریقے سے، پینا نبی کی سنت سے، اور اسی طرح اوپر اوڑھنا نبی کی سنت سے، اور جو ہے وہ اسی طرح چلنا نبی کی سنت سے، اور کاروبار کرنا نبی کی سنت سے، بولنا نبی کی سنت سے، اور اسی طرح کھیتی باڑی کرنا نبی کی سنت سے، نبی کے طریقے سے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے، اور علاج کرنا بیماروں کا نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے، طب نبوی سے، سنت رسول سے، یعنی کہ ہر چیز نبی کے طریقے سے، نبی کی سنت سے، نبی کے کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ہم نے ایسے کرنا ہے۔ جب ہم وہ ایسا کریں گے تو وہ کہلائے گا کہ سنت رسول اپنا رہے ہیں، سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ جو ہم نے لباس پہنا ہے یہ سنت کے مطابق، یہ حضور کی شریعت کے مطابق پہنا ہے، تو یہ سنت رسول ہے کہ ہم نے حضور کا بتایا ہوا طریقے کے اوپر ہم نے لباس پہنا ہے، اپنی شرمگاہوں کو ہم نے چھپایا ہے، اپنی عزت کو ہم نے چھپایا ہے، اپنے جو ہے وہ ہم نے معاملات کو چھپایا ہے، جسم کو چھپایا ہے۔ تو کس طریقے سے؟ حضور علیہ السلام کے طریقے سے۔ یہ سنت رسول ہے۔ فرمایا سارے کے سارے عمل جو ہم کر رہے ہیں، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے قیامت تک، وہ سنت رسول ہوگا۔ ایک طریقہ، ایک عمل ایسا ہے، فرمایا وہ سنت رسول بعد میں ہے، سنت خدا پہلے ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک میں اللہ اور میرے معصوم فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب یہ جو درود بھیجنا ہے، یہ عمل ایک ایسا ہے کہ جو ہم اگر اس عمل پر عمل کرتے ہیں، اگر ہم اس عمل پر عمل کر کے ہم پڑھتے ہیں، تو ہم سنت رسول بعد میں، سنت خدا پہلے ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اس سنت کو خدا عمل کر رہا ہے، اس پر خدا عمل کر رہا ہے۔ خدا خود فرشاد فرما رہا ہے کہ میں اللہ اور میرے معصوم فرشتے بھیجتے ہیں نبی کریم پر درود، تو اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ پتہ چلتا ہے ایک عمل درود والا ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، اس کے معصوم فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ نے ایمان والوں کو بھی حکم عطا فرمایا۔ وہ عمل ہے درود پاک کا پڑھنا، حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کے ساتھ، واہلہانہ عقیدت کے ساتھ، واہلہانہ پیار کے ساتھ،
ایسے عشق کے ساتھ، ایسی چاہت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا، ایسے پڑھنا کہ وہ بندہ کہے کہ اس سے پہلے میں نے کسی کے لیے